الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آج کی اس مبارک اور نورانی مجلس کے صدر محترم، معزز و محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء، اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد مانگی ہے. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، میری امت میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو قرآن کریم کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور آقائے نامدار تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا مانگی ہے، اس رسول کے 3 کام بتائے کہ اے اللہ، تیرا وہ رسول تیری طرف سے بھیجی گئی کتاب کی آیات کی تلاوت کرے، اسے پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور پھر ان آیات میں جو مضامین ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو احکام ہیں، ان کو کھول کھول کر لوگوں کو بتائے. اور تیسرا کام یہ کرے کہ دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے دلوں کو پاک صاف کرے، اچھے اخلاق سے قلوب کو مزین کرے اور برے اخلاق سے قلوب کو صاف ستھرا کرے، تزکیہ کرے. اس آیت میں جو 3 باتیں کہی گئی ہیں، اس مضمون کی اور کئی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں.
ابھی ناظم جلسہ جب اپنی ابتدائی گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسی مضمون کی آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ میں بھی اسی مضمون کی آیت موجود ہے، بس فرق تھوڑا سا ہے، کہیں تزکیہ کا ذکر بعد میں ہے، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کا ذکر پہلے ہے، اور کسی آیت میں تعلیم کتاب کا ذکر بعد میں ہے اور تزکیہ کا تذکرہ پہلے ہے۔ اس میں کیا مصلحتیں ہیں، کیا نکات ہیں، یہ چیز اہل علم کا موضوع ہے۔ وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں چونکہ ایسے لوگ کثرت سے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باریکیوں کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے اس کی طرف جانے کے بجائے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ آیات صاف صاف بتا رہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ 3 مقصد ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ان 3 کاموں کے لیے، صرف 3 کام، کہ اللہ کی طرف سے وحی جو آپ کے پاس آتی ہے اور قرآن کریم نازل کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ جبریل امین نے جس طرح ان الفاظ کو سیکھا ہے اللہ سے، ٹھیک ٹھیک آپ بھی ان الفاظ کو اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین پڑھ رہے ہیں، اور نہ خود یہ کہ آپ پڑھیے بلکہ اسی طرح صحابہ کو بھی پڑھنا سکھائیے۔ تلاوت کا مطلب یہی ہے، تلاوت کا مطلب سمجھنا نہیں ہے، تلاوت کا مطلب ہے الفاظ کو پڑھنا، اس میں سمجھنے کی شرط نہیں ہے۔ اور حال یہ تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر نازل ہوتے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا 2 نزول ہے۔ پہلا نزول لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ہے، اور بالاتفاق یہ نزول شب قدر میں ہوا ہے۔ پورا کا پورا قرآن کریم بیک وقت لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارا گیا۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول سمائے دنیا سے آپ کے اوپر ہے، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت 23 سال کی مدت میں آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ دوسرا نزول بھی شب قدر میں ہوا ہے، لیکن بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ دوسرا نزول ربیع الاول میں شروع ہوا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ جس طرح پہلا نزول شب قدر میں ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اسی طرح دوسرا نزول بھی شب قدر میں ہوا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن جبریل لاتے تھے، کبھی پوری ایک آیت لے کر آتے تھے، کبھی ایک آیت کا کوئی ٹکڑا لے کر آتے تھے، کبھی پوری ایک سورت لے کر آتے تھے۔ بہرحال جیسی ضرورت ہوتی تھی جبریل امین قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان الفاظ کو محفوظ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح پڑھیں جس طرح جبریل پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نزول کے وقت ہی بڑی محنت اور مشقت اٹھاتے تھے۔ جبریل پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے۔ اس میں آپ کو بڑی دقت اور مشقت ہوتی تھی۔ ایک مشقت تو یہ ہوتی تھی کہ وحی، اس کا بوجھ، اس کا ثقل اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا، لیکن جب وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے بہہ نکلتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا قلم اور دوات لے کر آ جاؤ۔ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اسی طرح پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ درمیان میں جو ایک لفظ میں نے نہیں پڑھا، وہ ابتدا میں وہ لفظ نازل نہیں ہوا، وہ کلمہ نازل نہیں ہوا، صرف اس طرح یہ آیت نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ وہ ایمان والے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت کریمہ لکھنی شروع کی۔ مجلس میں مشہور نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بڑے مقام اور مرتبے کے صحابی، نابینا تھے، لیکن سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا نائب بھی انہیں بنایا ہے جب آپ کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس مجلس میں کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی بات شروع کر دی، انہیں کچھ پوچھنا تھا، پوچھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ان کا اس طرح آنا اور مداخلت کرنا اور سوال کرنا پسند نہیں آیا۔ ناگواری کے آثار آپ کے رخ انور پر ظاہر ہو گئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو اپنے آدمی ہیں، کسی وقت بھی آ کر جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان سے ہر وقت گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن
ام مکتوم کی مداخلت مناسب نہیں، تو ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ نبی چیں بجبی ہوئے اور رخ پھیر لیا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ سنور جائے۔ اور جن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں ان کو تو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس مقام اور مرتبے کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اس مجلس میں وہ بھی موجود تھے۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں؟ جبکہ میں تو اندھا ہوں، بینائی سے محروم ہوں، میں جہاد کے لیے نکل نہیں سکتا۔ کیا میرا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور مجھے ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جائے گا جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ ابھی وہ یہ سوال کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبریل دوبارہ آ گئے اور وہ ایک جملہ لے کر آئے، ایک کلمہ لے کر آئے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ وہ ایمان والے جو گھروں میں بلا عذر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا کوئی عذر نہیں ہے، وہ ان ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک کلمہ نازل ہو رہا تھا غیر اولی الضرر، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر یا آپ کا زانوئے مبارک میری ران کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے یہ لگا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس ایک کلمے کا اتنا بوجھ، تو وحی کا ایک ثقل ہوتا تھا، ایک بوجھ ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہوتے تھے، اور اس وقت بھی آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے یاد ہونے سے۔ جبریل جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح پیچھے پیچھے جلدی جلدی آپ بھی پڑھتے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، بلکہ جب ہم قرآن پڑھیں، جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا کہا، کیونکہ جبریل اللہ ہی کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں
فاتبع قرآن، آپ سنیے خاموشی سے، آپ اس سے گھبرائیے مت کہ کوئی کلمہ رہ جائے گا، آپ کے سینے میں آیات کو محفوظ کر دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر ان آیات کے معانی اور مطالب کیا ہیں آپ سے بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تلاوت آیات کا جو فریضہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ جبریل سے سنتے تھے، جس طرح جبریل پڑھتے تھے آپ اسی طرح پڑھتے تھے، اور صحابہ کو اسی طرح پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور کبھی کبھی صحابہ کی نگرانی بھی آپ فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے کیا میرے صحابہ بھی اسی طرح قرآن کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کبھی کبھی فرمائش کرتے تھے کہ قرآن پڑھو، صحابی عرض کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، تو آپ فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس ابو بکر ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا، اور جن امور پر مشورہ کرنا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے۔ ایک دن ہم لوگ مشورے سے فارغ ہوئے اور جب باہر جانے لگے تو مسجد کے ایک گوشے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نظر آئے، وہ قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے اور ان کی تلاوت ہمارے کانوں تک پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی تلاوت سننے لگے۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کو اسی طرح تر و تازہ لینا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو وہ اس طرح قرآن پڑھے جس طرح عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ تمام صحابہ قرآن اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا سکھایا تھا، لیکن ان میں بھی مختلف درجے کے لوگ تھے۔ جیسے ہمارے درمیان قاری حضرات ہوتے ہیں، سب قرآن صحیح پڑھتے ہیں، درست پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی مزید بہتر پڑھتا ہے۔ یہی حال صحابہ کرام میں بھی تھا۔ خصوصیت سے آپ نے 4 نام لیے کہ یہ 4 نام صحابہ میں ہیں، یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کس طرح پڑھے جائیں گے اگر ان کو سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ اس میں پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے، وبی ابن کعب کا ہے، معاذ ابن جبل کا ہے، زید ابن ثابت کا ہے۔ یہ 4 قاری صحابہ میں ایسے ہیں، آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن کی آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں آپ ان آیات کا پڑھنا لوگوں کو سکھائیں، یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ان مدرسوں میں خاص طور سے جو مکتب ہمارے ہاں چلتا ہے اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ مکتب میں حروف کی شناخت کروائی جاتی ہے۔ بچہ اور ترقی کرتا ہے تو حروف کے مخارج سکھائے جاتے ہیں، پھر صفات ان کو بتائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایک فن وجود میں آ گیا، ایک فن وجود میں آ گیا کہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا، کون سا لفظ اس کا مخرج کیا ہے۔
وہ نکلتا کہاں سے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ شدت ہے، رغبت ہے، ایک مستقل فن وجود میں آ گیا، اور اس فن کی تعلیم کے لیے ایک مخصوص طبقہ اللہ نے پیدا کر دیا جن کو قرہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کام صرف الفاظ قرآن کی خدمت کرنا ہے، اور مقاصد بعثت میں سے ایک اہم اور بڑا مقصد یہ بھی ہے، یاد رکھیے قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان الفاظ کے جو معانی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ قرآن پڑھا کیسے جائے گا یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن دنیا کی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھائیے اور جیسا چاہیے اس کو پڑھیے الٹا سیدھا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی نازل کیا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے کلمات لکھے کیسے جائیں گے وہ بھی متعین ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں عربی زبان کے مجلدات، اس کے مجلات، اس کے رسائل میں ایک لفظ اور ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں وہ اور ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے۔ بات طویل ہو جائے گی، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ قرآن کو جمع کرنے کے دو موقع ہیں۔ ایک موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا کہ جب کثیر تعداد میں، خاص طور سے جنگ یمامہ میں، بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اور قرآن یکجا نہیں تھا، مختلف حضرات کے پاس تھا، تو اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ اس طرح حفاظ کے کثرت سے شہید ہونے کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آئی، انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن کو یکجا کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ درخواست کرتے رہے، بالآخر انہیں بھی شرح صدر ہو گیا، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے یہ کام ان کے ذمے لگایا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان ہوتا اس کام سے، لیکن پھر انہوں نے اس کام کو شروع کیا اور قرآن کریم جمع ہوا۔ قرآن کریم کی آیات جو منتشر تھیں، ادھر ادھر لکھی ہوئی تھیں، کچھ آیتیں چمڑے کے ٹکڑوں پر تھیں، کچھ اوراق کے اوپر تھیں، ان کو یکجا کر کے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا نسخہ تیار کیا۔ ایک جمع یہ جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کس معنی میں جامع قرآن ہے؟ وہ اس معنی میں جامع قرآن ہے کہ عرب میں مختلف قبائل تھے، سب کی زبان عربی تھی، ان کا رسم الخط بھی الگ الگ تھا۔ اب وہ اپنے اپنے طور سے قرآن لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، اختلافات شروع ہوئے، ہر آدمی اپنی زبان میں جو لکھا ہوا ہوتا تھا
اسی کو صحیح سمجھتا تھا، دوسرے کو غلط سمجھتا تھا۔ تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اسے مختلف قبیلے کی زبان کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح۔ اور آخری حکم یہ دیا کہ اگر کوئی ایسا رسم الخط نہیں ملتا جسے ہر قبیلے کے لوگ قبول کر سکیں تو اسے قریش کے رسم الخط کی بنیاد پر لکھا جائے۔ اس معنی کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع قرآن ہے۔ بہرحال ایک کام قرآن کریم کے کلمات پڑھے کیسے جائیں گے، یہ کام آج کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے مکاتب میں ہو رہا ہے۔ بچوں کو قرآن کریم پڑھا کیسے جائے گا وہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا کام بھی ان کلمات سے ہی متعلق ہے، ان کو حفظ کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے اور پہلے حافظ قرآن بھی تھے۔ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ بھی فرمایا تھا، تو اس کام کے لیے ہمارے مدرسوں میں شعبہ حفظ قائم ہے۔ شعبہ حفظ کے ذریعے قرآن کریم کے الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں، اور قرآن کے معجزہ ہونے کی مختلف جہات ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں۔ ان میں ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگوں کا تو جانا ہوتا ہے، پورے صوبے میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، اور خاص طور سے مدارس کے جلسوں میں جانا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی بچہ ایسا مل جاتا ہے جس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے اس نے 8 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا، اس نے 5 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ابھی یہ جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے بھی چند مہینوں میں قرآن کریم حفظ کیا ہے سراج العلوم کے اندر۔ ان کے استاد قاری ایوب صاحب مرحوم جب یہ پڑھنے آئے مدرسے میں تو ان کو برا نہ لگے، تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ یہ بستر بھی خراب کر دیتے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ جتنا سبق دیتے تھے یہ یاد کر لیتے تھے۔ پھر کافی دنوں کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ تو جتنا میں کہتا ہوں اتنا یاد کر کے آتا ہے۔ پھر وہ بڑھاتے گئے سبق، بڑھاتے گئے سبق، پھر چند مہینوں میں یہ حافظ قرآن بن گئے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ لیکن یہ دوسرا اعجاز اور ہے، یہ جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اتنی جلدی بھول بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو یاد کر کے بھول جائے پھر یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ حافظ بن گئے پھر لاپرواہی کی وجہ سے محفوظ نہیں رہ گیا، اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو یاد کر لیں۔ ان سے پوچھو کتنی مشکل آتی ہے۔ یہ خاص بات ہے اللہ کے اس کلام کی۔ ابتدا میں یاد کرنا بہت آسان، لیکن اس کا محفوظ رکھنا بڑا مشکل۔ ہمارے بزرگوں میں حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ تھانہ بھون کے اندر خانقاہ میں بیک وقت 2 بزرگ رہا کرتے تھے، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادے آدمی تھے۔ ایک چارپائی خانقاہ میں
جو بچھا کر اسی پر بیٹھے رہتے تھے اور لوگوں کو جمع کیے ہوئے رہتے تھے، خود حقہ پیتے تھے اور آنے والوں کو پلاتے تھے۔ اگر کوئی آتا تھا خانقاہ میں تو اس سے کہتے تھے کہ بھائی دیکھ، اگر تو مرید ہونے آیا ہے، بیعت ہونے آیا ہے، تو دیکھ وہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، وہاں جا کر بیعت ہو جا۔ اور اگر تو کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے تو وہ مولانا محمد صاحب بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لے۔ اور اگر حقہ پینے آیا ہے تو آپ بیٹھ جا، یاروں کی مجلس ہے، آپ بیٹھ، حقہ پیتے ہیں۔ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ جب ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت میں نے اپنے بچے کو درجے حفظ میں بٹھا دیا ہے، میں اسے حافظ بنانا چاہتا ہوں، تو فرماتے تھے تو نے تو اپنے بچے کو جنم روگ لگا دیا، جنم روگ لگا دیا کہ اب حافظ ہونے کے بعد اگر اس کا تعلق باقی رہا تو یہ محفوظ رہے گا، اور اگر تعلق باقی نہیں رہا، تلاوت کرنی چھوڑ دی، تو پھر یہ محفوظ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے تو نے اس کو اس میں لگا دیا، اب وہ ہمیشہ کا اس کا روگ بن گیا ہے۔ تو قرآن کریم کہ یہ الفاظ ہیں جو حفاظ یاد کے، بڑی فضیلتیں صرف الفاظ کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ عام طور سے جب حفظ قرآن کی تکمیل کا موقع ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ من قرأ القرآن، نہیں وہ حدیث نہیں، جس سے حفظ قرآن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے ذہن میں وہ حدیث نہیں آ رہی ہے، جس سے حفظ قرآن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حالانکہ الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے، الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے تو اس عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مصداق ہر وہ شخص ہو جو قرآن سے خاص شغف رکھتا ہے، چاہے حافظ ہو نہ ہو، چاہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ عام طور سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد حفظ کرنے والے اور حفظ پڑھانے والے، نہیں، الفاظ میں عموم ہے، جو قرآن کو سیکھے یا جو قرآن کو سکھائے۔ قرآن سکھانے کا پہلا مرحلہ حروف کی شناخت ہے، ان حروف کو ملا کر کلمات بنانے ہیں، اور اسی طرح قرآن پڑھا کیسے جائے گا یہ سکھانا بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں آتا ہے۔ لہذا مکتب میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں اور مکتب میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، حفظ میں جو اساتذہ ہیں اور وہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں، اسی طرح عربی فارسی کے شعبے میں جو اساتذہ ہیں، وہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں، وہ سب کے سب اس حدیث کا مصداق ہیں، کیونکہ ان کا مقصد بھی قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اور قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا ہی ہے، اس لیے اس میں عموم ہے۔ تو یہ جو مکتب میں پڑھائی ہوتی ہے یہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔ تو پہلی ذمہ داری تلاوت آیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا۔ دوسرا کام تعلیم کتاب و حکمت، ان آیات میں مضامین کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کرنا اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اور تیسرا کام دلوں کی صفائی،
دلوں کی صفائی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قلوب کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنا اور اخلاق رذیلہ سے قلوب کو پاک صاف کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب لوگ بہت ہی محدود سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس آپ گئے، آپ نے اسے سلام کیا، اس نے بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کے سلام کا اچھے ڈھنگ سے جواب دے دیا، تو آپ کہتے ہیں بہت با اخلاق آدمی، بہت وہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اخلاق کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اخلاق جسم کے ظاہری اعضاء پر نہیں ہوتے، اخلاق تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل کی کیفیتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بہت سی بیماریاں ہیں جو دل کو لگتی ہیں، جس طرح جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح دل کو بیماریاں لگتی ہیں۔ چونکہ یہ تینوں کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ قرآن پڑھا کیسے جائے گا وہ بھی سکھاتے تھے، قرآن کے اندر کیا معانی ہیں وہ بھی بتاتے تھے، اور اخلاق بھی پاکیزہ بناتے تھے، دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ لیکن جب یہ کام وسیع ہو گیا تو اس کے شعبے الگ الگ ہو گئے اور یہ شعبے تقسیم ہو گئے۔ ایک بلکہ دو شعبہ میں کہتا ہوں مدرسے والوں نے لے لیا، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کا شعبہ مدرسے والوں نے سنبھال لیا، اور تزکیہ کا شعبہ خانقاہی نظام نے سنبھال لیا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں مکتب بھی ہے، درجہ حفظ بھی ہے، شعبہ قرأت بھی ہے اور عالمیت کا کورس بھی وہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام بھی ہے، تو بیک وقت وہ مدرسہ تینوں مقاصد بعثت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے اندر کبھی کبھی غلو آ جاتا ہے، اور یہ انسان کی طبیعت ہے، جس کام میں وہ لگا رہتا ہے نا، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں بس یہی دین کا کام ہے۔ دوسرے کاموں کی اہمیت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور اس کام کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو استہزاء اور تحقیر کا معاملہ بھی کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہی دین کا کام ہے۔ یہ بڑا غلط رجحان ہے، بڑا غلط مزاج ہے جو ہمارے لوگوں میں پیدا ہو گیا۔ جو مدرسے میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کام بس یہی ایک کام ہے، جو لوگ خانقاہی نظام میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس خانقاہی کا کام دین کا کام، اور جو لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام بس یہی ہے۔ میں یہ باتیں کھل کر ہمیشہ کرتا ہوں، ہر جگہ کرتا ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اوپر لیبل کیا لوگ لگا دیں گے، لگاتے بھی ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ جماعت کا مخالف آدمی ہے۔ جماعت کا مخالف کیسے کوئی ہو سکتا؟ اتنا اہم کام ہے، لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرنے کی کوشش اور محنت ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ طلب کے بغیر کوئی شعبہ زندگی میں زندہ نہیں ہوگا۔ جب دین کی طلب پیدا ہوگی جب ہی دین کے دوسرے شعبے آدمی کی زندگی میں زندہ ہوں گے۔ تو کیسے کوئی اس کام کو ہلکا کہہ سکتا ہے یا کم کہہ سکتا ہے؟ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور اس کا اظہار کرتا ہوں، اور اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بس یہی ایک کام ہے۔ ایک اصطلاح چل نکلی ہے کار نبوت، وہ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کار نبوت یہی۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے کار نبوت تین ہے۔ کار نبوت تین ہے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، اور تزکیہ قلوب۔ انہی تین مقاصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مکتب میں پڑھانے والا کہہ سکتا ہے کہ میں کار نبوت میں مشغول ہوں۔ شعبے حفظ میں پڑھانے والا کہہ سکتا ہے کہ میں کار نبوت میں مشغول ہوں۔ مدرسے میں پڑھانے والا کہہ سکتا ہے، بلکہ منطق پڑھانے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کار نبوت میں مشغول ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں علوم عالیہ جو پڑھائے جاتے ہیں وہ وسیلے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب مقصد ان سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے میں کار نبوت میں مشغول ہوں۔ اور خانقاہی نظام میں جڑے ہوئے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کار نبوت میں مشغول ہوں۔ کار نبوت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو میرے بہت سے بھائیوں کو بری لگ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جماعت کا مخالف آدمی ہے۔ نہیں میرے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کام چاہے مدرسے کا کام ہو، خانقاہ کا کام ہو، یا اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یہ سب ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آدمی کو ہر کام سے جڑنا چاہیے، مدرسے سے بھی جڑنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے بھی جڑنا چاہیے، خانقاہی نظام سے بھی جڑنا چاہیے۔ بلکہ میں تو ہندوستان کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جن شخصیات نے انقلاب پیدا کیا ہے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مدرسے اور خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ یہ دل کی جو طاقت ہے نا، جب تک دل میں طاقت نہ ہو اس وقت یہ آدھا بھی جواب نہیں کام نہیں کرتے۔ یہاں طاقت ہو تو یہ بھی کام کرتے ہیں، اور یہاں طاقت نہ ہو تو پہلوان سے پہلوان آدمی بزدل بن جاتا ہے۔ تو اصل تو اندر کا جوہر ہے، اندر کا جوہر ہوگا تو طاقت آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے ملک میں جو جنگ آزادی لڑی گئی ہے اس کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تیار کیا تھا۔ سور کس نے پھونکا تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پھونکا تھا۔ اور پہلا قافلہ حریت جو اس ملک میں چلا تھا وہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں چلا تھا۔ مولانا اسماعیل شہید اس قافلہ حریت میں شامل تھے، اور پھر اس کے بعد یہ قافلے جو چلے ہیں ان کے قائدین کون تھے؟ وہ خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ بلکہ ہندوستان میں ہی پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، جب جب انقلاب پیدا ہوا ہے تو وہی لوگ میدان میں آئے ہیں جن کے اندر طاقت۔ اس لیے ہر نظام کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے اس دور میں جب حالات انتہائی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت برا حال ہے امت کا،
ہم ایسے شہر میں بیٹھے ہیں جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، گھوم پھر کر دیکھیے، جہاں پوری پوری بستی میں چند گھر ہیں مسلمانوں کے، وہاں ان کا کیا حال ہے، ان کی اولاد کا کیا حال ہے۔ کارگزاریاں جماعت کے بھائی بھی سناتے ہیں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بھی گھوم پھر کر دیکھتے ہیں۔ جمعیت علماء بھی مکاتب کا نظام چلاتی ہے، خاص طور سے آپ کے اسی مہاراشٹر کے ان پہاڑی علاقوں میں جہاں ایک خاص برادری بستی ہے، ان کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جمعیت علماء یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کوئی ٹھکانہ بن جائے، مکتب قائم ہو جائے۔ جب ٹھکانہ بن جائے گا تو جماعتوں کا آنا جانا بھی شروع ہو جائے گا، اور جب ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا، وہاں رہنے سہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، تو جماعتوں کی چلت پھرت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ جمعیت علماء کوششیں کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس وقت یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں اپنے کلام کو محفوظ رکھے۔ کل ایک جگہ میں جلسے میں تھا رات میں، یہاں ایوت محل کی ایک تحصیل ہے پوست، یہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ میں صبح ہی وہاں سے نکلا اور دوپہر میں آیا۔ اس وقت بھی تکان کا اثر ہے، اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو وہاں بھی میں نے وہ بات کہی اور یہاں بھی وہ بات کہتا ہوں کہ جب ان بچوں کو بلایا جائے، ان کے سروں پر پگڑی باندھی جائے، تو ایک کام ہم لوگ اور کر لیا کریں۔ ان کے جو ماں باپ ہیں، مائیں تو آ نہیں سکتی اس مجلس میں، باپ کو بلایا جائے، خاص طور سے ان کے لیے نمایاں جگہ بنائی جائے، ان کو وہاں بیٹھایا جائے، تاکہ آنے والے مجمع کو یہ معلوم ہو کہ یہ بچہ ہے اور یہ اس کا باپ ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں ان بچوں کے والدین کا اعزاز فرمائیں گے، تو ہم تھوڑا سا اعزاز ان کا یہاں بھی کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اس طرح کرنے سے مجمع میں سے کسی شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھی میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، پھر تو حاصل ہو گیا اس اجلاس کا مقصد۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ حافظ قرآن کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، وہ اس پر نہیں ہے کہ اس نے حفظ کر لیا، بلکہ فضیلت اس وقت ملے گی جب وہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ مرا بھی ہے۔ پہلے یاد کیا، بھول گیا، فضیلت نہیں رہ گئی، اس کو محفوظ کر کے لے گیا، تب یہ فضیلت ہے۔ لیکن اس کے آگے میں نے اضافہ کیا کہ صرف یاد کر لینا اور محفوظ کر لینے پر بھی فضیلت نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو، کیونکہ جہاں بھی فضیلت بیان کی گئی وہاں عمل کی شرط لگائی گئی ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اور جہاں اسے 10 آدمیوں کی شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، وہاں بھی یہ ہے فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس نے قرآن کو محفوظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی جن چیزوں کو قرآن نے حرام کیا ان سے بچا، جن کو حلال کیا ہے اس پر وہ چلتا رہا، تب اس کو وہ فضیلت ملے گی۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ مقام بلند عطا کیا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ منتشر باتیں ذہن میں آئیں، میں نے گزار کر دی۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، میں نے پہلے بھی حضرت کے تعلق سے آپ حضرات کے گوش گزار یہ بات کر دی تھی کہ حضرت جو بات کرتے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کرتے ہیں، پڑھ کر کرتے ہیں، مستند اور مدلل باتیں کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں علماء کے سر کا تاج بنایا ہے، علماء نے انہیں اپنے سروں کے اوپر بٹھایا ہے۔ قلندر ہر چے گوید دیدہ گوید۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں، صحت میں، علم میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت سے بار بار استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔